بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ جمعہ کا دن کچھ نہ کچھ سمجھنے سمجھانے کا دن، اور سمجھنا سمجھانا اس لیے ہے کہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے، سیکھنا اور سکھانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثنا جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کفر کا زور تھا، شرک کا زور تھا۔ 40 سال تک آپ نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا، اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا، صادق اور امین حضور کہلائے۔ ویسے کبھی میں بھی غور و فکر کروں گا، لیکن آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ سرکار کو صادق اور امین کسی حدیث میں کہا گیا ہے، کسی تاریخ میں کہا گیا ہے، کہاں پر کہا گیا؟ استغفر اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں، یہ تو پکی بات ہے، مانتے لوگ رکھتے تھے ان کے پاس۔ ویسے میں ایک بات سمجھانے کے لیے، کیونکہ میرا دل کرتا ہے کہ جب بھی کوئی بات کروں وہ اتھینٹک ہو، احادیث کے ساتھ ہو۔ صادق اور امین تو آپ ہیں، مجھ سے کوئی پوچھے ہاں بھی کہاں پر لکھا ہے کہ حضور صادق اور امین ہے، رحمت للعالمین تو میں دکھا سکتا ہوں نا، وہ قرآن پاک میں لکھا ہے۔ اگر حدیث میں لکھا ہوگا میں کہا یہاں پر یہ صادق اور امین لکھا ہے، اگر نہ بھی لکھا ہو میں ان کو صادق اور امین ہی مانتا ہوں، نہ بھی لکھا ہو میں ان کو صادق اور امین ہی مانتا ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی حوالہ ضرور ہونا چاہیے کہ کہیں پر کس نے کہا تھا، یہ نام دیا کس نے تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ تو ہونا یار، میرے بھی علم میں اضافہ ہونا چاہیے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، یہ تو میرے دماغ میں ہے، کوشش میں کروں گا، اگر مل گیا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہاں پر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی؟ کوئی بھی مجھ سے بندہ سوال کرتا ہے نا، میں اس کی ٹو میں جاتا ہوں، بنیاد میں جاتا ہوں، یہ نکلا کہاں سے سوال، بنیادی وجہ کیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے، پھر اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں آسان انداز میں کہ یہ اس طرح سے۔ جیسے مجھ سے کسی نے پوچھا یہ بچوں کے متعلق، یہ بچے جو آ جاتے ہیں مسجد میں جی، تو یہ بچوں کا کیا کرنا چاہیے؟ اب میں نے سارے سوال کو کھنگالا کہ یہ جو بچے مسجد میں آتے ہیں ان کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے۔ ہمارا جو سسٹم ہے نا، سسٹم وہ ایک چیز نہیں بتاتا، وہ کیا کہتا ہے، ہر پہلو سے بتاتا ہے۔ پہلی بات کہ گھر میں ماں باپ کو نمازی ہونا چاہیے، گھر میں ماں باپ کو نمازی ہونا چاہیے، اور بچوں کو علم ہو کہ یہ ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پتر یہ نماز ہے، یہ اللہ اکبر اس طرح کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ گھر میں ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثنا آپ مسجد میں فرض ادا کرتے اور اس کے بعد آپ اپنے حجرے میں جا کر بقیہ نماز ادا کرتے، ایسے ہی آتا ہے نا؟ سیدہ عائشہ بتائیں کہ حضور نے 4 رکعت آ کر پڑھی، حضور نے 2 رکعت آ کر پڑھی، یہ ظہر کے بعد پڑھی، یہ عشاء کے بعد پڑھی۔ آپ نے بتایا، کس نے بتایا؟ کیونکہ ان کے پاس جاتے تھے، مسجد میں فرض پڑھے اور چلے گئے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی یہاں پر بھی گھر میں جا کر بھی نفل پڑھو، گھر میں بھی جا کر رکعتیں پڑھو۔ اس لیے جو نماز ہے اس کا پہلا جو بنیادی نقطہ وہ کس نے سمجھانا ہے؟ ماں اور باپ، ماں اور باپ نے سمجھانا ہے کہ نماز ہوتی کیا ہے اور کیسے سمجھانا ہے، پڑھ کر۔ بچے کو کیا پتا کہ نماز کیا ہوتی ہے؟ بچے کو کچھ بھی معلوم نہیں نماز کیا ہوتی ہے، یہ ماں اور باپ نے سمجھانا ہے، پڑھ کر۔ وہ دیکھے گا کبھی وہاں اوپر دی ہے، کبھی نیچے جاتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے، تو وہ اس کے ذہن میں بیٹھے گا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا تو اس سٹائل کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ماں اور باپ، دادا دادی، نانا نانی نمازی ہوں گے تو منہ کے آگے ہاتھ رکھنا ہے، تو ماما مامی، نانا نانی، دادا دادی اگر نمازی ہوں گے تو پھر کوئی نہ کوئی بچہ جو ان کو دیکھ کر نمازی بن جائے گا۔ نہ بنے، قدرت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم نے تو اپنے کردار سے کرنا ہے نا، کہ بھئی ہم اپنے کردار سے بتا رہے ہیں کہ ہم نمازی ہیں۔ اب آ گیا کہ بچے مسجد میں کم آئے، بچوں کو لانے کا وقت تب ہے جب آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا بچہ
پیشاب یا پہانا نہیں کرے گا، چاہے اسے وہ ڈائپر بھی پہنایا ہو. آپ ڈائپر پہنا کر لے آئیں، نہیں بھائی اس میں بھی پیشاب کرے گا تو غلط ہے. بچہ اگر مسجد میں آئے، کھیلے کودے، اسے لانا منع ہے. بچہ اگر مسجد میں کھیلے کودے، اسے لانا منع ہے. سوال کر سکتے ہیں، لو جی یہ کیا بات ہوئی؟ مسجد کے باہر بھی تو شور شرابہ ہوتا رہتا ہے نا، مسجد کے اندر بھی تو رنگ ٹونز بج جاتی ہیں نا. میں شریعت بیان کر رہا ہوں، تیری سوچ نہیں بیان کر رہا. میں شریعت بیان کر رہا ہوں، تیری سوچ نہیں بیان کر رہا. میں تیری سوچ پر اپنا سسٹم نہیں دے سکتا. میرا سسٹم چلے گا شریعت پر. اگر تو ایسی باتوں سے میرا سسٹم فلاپ کرنا چاہے تو وہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے تو شریعت کی بات کی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بچے گھر میں تنگ کرتے ہیں، مسجد میں لے جایا جائے، تو پھر مسجد میں تنگ کریں، یہ ٹھیک ہے؟ کیا حدیث پاک میں نہیں آتا مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی؟ اگر باتیں کریں گے تو نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی. جس مسجد میں دنیا کی باتیں کی جاتی ہوں، پھر کیا ہوگا؟ آپ نے سسٹم توڑے، آپ سسٹم توڑیں، آپ غلط کر رہے ہیں. جب ہم بیٹے وہیں پر ٹھٹھا مذاق کریں گے مسجد میں ہی، تو آپ ہم دے کیا رہے ہیں؟ ہم تو اپنے ناکمال ضائع کر رہے ہیں. اور جب ہم خود کہہ لگا کر ہنس رہے ہوں گے مسجد میں، تو پھر ہم دے کیا رہے ہیں؟ اس لیے پہلی بات، بچے مسجد میں کب آئیں گے؟ بچے مسجد میں نہیں آئیں گے جب تک سمجھدار نہ ہو جائیں، جب تک وہ کھیلنے سے باز نہ آ جائیں، جب تک وہ با ادب نماز پڑھنے کا سمجھ نہ جائیں. طریقہ نہ آئے، طریقے کا نہیں ابھی کہا کہ ان کو طریقہ آ جائے گا یہ فرض واجب سنت کیا ہوتا ہے، یہ نہیں آئے گا. لیکن وہ طریقہ دیکھ کر جان لیں کہ ہم نے ایسے نماز پڑھنی ہے، اور وہ اپنی نماز سے ثابت کریں کہ ہم بڑوں کی طرح ادھر ادھر نہیں. تو بچے مسجد میں نہیں لائے جائیں گے. بچوں کا مسجد میں لانا، جو بچے پیشاب کر دیتے ہیں، حرام ہے. کھیل تماشے کے لیے جو بچے کھیل کھول رہے ہیں، جن کو ہم بٹھا بھی نہیں سکتے، لانا مکروہ تحریمی ہوگا. نہیں لانا، نہیں لانا. بچہ وہی آئے گا مسجد میں جو نماز پڑھ سکتا ہو، کھڑا ہو سکتا ہو، با ادب، معلوم ہو ایسے 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 کرنا ہے، وہ بچہ لایا جائے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں پھر بچوں کو سکھائے گا کون؟ ماں باپ. ہم نے تو نہیں سکھانا، ہم نے نہیں سکھانا. ہم کس کو سکھائیں؟ بتا دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وتحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ وہ کھڑے ہوں، میرے پاس صف میں، پہلی صف میں وہ کھڑے ہوں جو عقل مند ہوں. سرکار نے کس کو کھڑا کیا؟ عقل مند ہوں، تاکہ میری نماز سیکھیں، میں کیسے پڑھا رہا ہوں. یہ آگے میں اپنا نقطہ بتا رہا ہوں، گل نہیں ہے کہ میرے پاس کتنے کون سے کھڑے ہوں. آگے نقطے کی بات کیا ہے، کیوں آگے کھڑا کرنا ہے؟ کیونکہ اگر کسی کو امام کو حدث ہو جاتا ہے، حدث کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ آگے آ جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو چاقو لگا ہے، خنجر لگا ہے، پیچھے سے عبد الرحمن بن عوف آگے نماز پڑھائی جلدی سے. ہمارے جو پیچھے کھڑا ہے اسے نماز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ امام کو حدث ہو گیا، تو آگے کون آئے؟ عقل مند. تو میں سکھاؤں گا کس کو؟ عقل مند کو. بچوں کو تو نہیں، بچوں کو تو سکھانا ہے ماں باپ نے، جو سیکھ کر جائیں گے انہوں نے سکھانا ہے. ساری ذمہ داری مولوی پر نہیں ہے. دیکھیں ہم یہاں پر امام بناتے ہیں نا سب کو، آؤ بھائی تم بھی امامت کرو، آؤ بھائی تم بھی، ہم بنا رہے ہیں نا. ہم ان مولویوں کی طرح تو نہیں نا جو یہ سمجھتے ہوں کہ ہماری امامت پر قبضہ ہو جائے گا. بھی ہم نے کسی اور کو نماز پڑھانے دی نا، اس کی قرات سن کر لوگوں نے کہنا یار یہ بڑا اچھا قرات کرتا ہے. ہمیں تو اس کا تعلق ہی نہیں نا. ہمارا تعلق حضور سے، مولویزم سے نہیں ہے. ہمارا تعلق حضور سے ہے. اس لیے جب حضور سے ہمارا تعلق ہے تو ہم نے وہ سکھانا جو حضور نے فرمایا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ میرے پاس کون کھڑا ہو؟
عقل مند. اگر بچہ عقل مند ہے تو کھڑا ہو جائے. اگر بچہ بلوغت کے قریب ہے, نابالغ بھی ہے, نابالغ کو ہم کھڑے تو نہیں کر سکتے نا مسلح پر. امام بنے گا بالغ, اور بالغ کون ہوگا سب کو معلوم ہے. جیسے پہلی دفعہ احتلام ہو جائے بالغ ہو جاتا ہے. یہ بھی ماں باپ کو معلوم ہو کہ بچے کو سکھانا ہے بالغ کب ہوتا ہے. ماں باپ وہ سکھاتے ہی نہیں ہیں کہ کپڑے ان کے کب خراب ہوئے. ہر ماں دھوتی ہے نا کپڑے, اس کو تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا پرابلم چل رہی ہے لڑکی کے ساتھ اور لڑکے کے ساتھ. باپ کو اتنا علم نہیں ہوتا. تو وہ باتیں ماں باپ نے سکھانی ہوتی ہیں کہ بھئی بالغ کب ہوتا ہے, جب احتلام ہو جاتا ہے تب بالغ ہو جاتا ہے. اس لیے جو بالغ ہے وہ امام بنے گا. کچھ لوگ تراویح کی نماز بچوں کو کہتے آگے آ جاؤ پڑھا لو, وہ بالغ ہی نہیں ہوتا. اگر اس کی داڑھی نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالغ نہیں ہے. بالغ کی میں نے شرط بتا دی ہے, کب بالغ ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اگر اس کی داڑھی نہیں بھی آئی وہ بالغ ہے, کھڑا ہو سکتا ہے. ہم نے جج کرنا ہے کسی اور طریقے سے, شریعت کے مطابق ہم نے جج کرنا ہے. داڑھی سے جج نہیں کرنا, داڑھی سے جج نہیں کرنا. کرتے ہیں ان معاملات میں بھی, لیکن بیٹے بعض کا لڑکوں کو داڑھی کم آتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و طیبۃ والثنا نے جو یاد پڑتا ہے بنو النذیر کے جو یہودی تھے نا, ان کے بارے میں جب فیصلہ ہوا نا کہ ان کے بوڑھوں کو بھی مار دیا جائے اور جوانوں کو بھی مار دیا جائے, قتل کر دیا جائے, ان کی سزا ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا, ان کے خلاف گئے, مار دیا جائے. اب جب چیک کرنا ہوتا تھا یہ بچہ بڑا ہو گیا کہ نہیں ہوا, اس کی نشانی یہ تھی کہ اس کے زیری بال دیکھتے تھے, اس کے زیری بال دیکھتے تھے, شرمگاہ کے بال دیکھتے تھے, نیچے والے اتار کے بالغ ہے کہ نہیں, بال آگے ہیں مار ڈالو. کیونکہ مارنے کا حکم تھا جوانوں کو, اس لیے مار ڈالو کیونکہ ان کے بال آگے ہیں. تو گلا سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ تن شریعت داسدہ پہ ہیں, اپنی کہانیاں نہیں داسدہ پہ ہیں. آپ کو معلوم ہوگا جب ہندو کسی مسلمان کو پکڑ لیتے تھے تو دیکھتے تھے اس کا خطرہ ہوا ہے, نیچے کے بال کٹواتا ہے تو مار دیتے تھے, کیونکہ معلوم ہوتا تھا یہ مسلمان کی شرط ہے, ان کا معاملہ ہے, یہ ایسا کرتے ہیں. اس لیے وہ سکھ اور ہندو وہ دیکھتے تھے کہ اس کے بال نیچے والے آگے تو بس کاٹے ہوئے, ختنہ ہوا ہے, مار ڈالو. وہ نشانی دیکھ لیتے تھے کہ کس بچے کو مارنا کس کو نہیں مارنا, کون مسلمان ہے. تو مسلمانوں نے بھی نشانی دیکھی, حضور نے دیکھو کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے. وہاں پر اگر کوئی لونڈیوں کو بھی پسند کرنا ہوتا تھا تو دیکھ کر کیا جاتا تھا. ہر چیز سسٹم کے تحت, سسٹم سے باہر کچھ نہیں تھا. ہمارے خیالات پراگندہ ہو سکتے ہیں, گندے ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں پورے سسٹم کا معلوم ہی نہیں ہے کہ چال کیسے چل رہی تھی. تو جب ہمیں ایک نقطے کا معلوم ہوگا دوسرے کا نہیں معلوم ہوگا تو ہم لڑیں گے. تو ابھی میں نے بیان کیا بچہ مسجد میں نہیں آ سکتا. جو بچہ پیشاب پخانہ کرتا ہے, نماز میں ہنستا ہے, دوسروں کی نماز میں خلل ڈالتا ہے, بھاگتا ہے, وہ مسجد میں نہ آئے. اس کو کیسے سکھایا جائے؟ ماں باپ سکھائیں گے. گھر میں نمازیں پڑھ پڑھ کر مولوی پر نہیں ڈالیں گے. اور مولوی پر کیسے ڈالے گا؟ آپ آئیں, ہم نماز پڑھائیں گے, آپ کو سکھائیں گے کہ یار نماز ایسے پڑھتے ہیں, ہمارا کام ہے نماز سکھانا. دیکھو نا یہ بچہ آگے بیٹھ گیا, ابھی آگے بیٹھا ہوا ہے, تو میں نے ایسے سکھانا ہے. وہ بچہ لے کر آیا وہ سو گیا کیونکہ اس کا بیچارے کا تعلق نہیں ہے. جو بچہ لے کر آ رہا ہے وہ سو رہا ہے, اس کا بیچارے کا تعلق نہیں. اب یہ محبت میں لے کے وہ بھی بچہ مجھ سے محبت کرتا ہے, کیا کروں؟ شریعت دیکھوں کہ محبت دیکھوں؟ اگر میں کسی کے خلاف ذرا دو لفظ بول دیتا ہوں وہ تنگ بھی ہوتا ہے, ناراض بھی ہوتا ہے, میں کیا کروں؟ وہ دیکھے وہ بچہ بھی سو گیا. تو وہ سیکھنے والا نہیں نا, ان کو نیند آ رہی ہے. آپ کہیں گے بوڑھا بھی سو جاتا ہے, بیٹے بوڑھے جوان بھی سو جاتا ہے. جس بندے کو یہ پتہ ہے, بندے کو یہ پتہ ہے کہ بھائی سونے کے مسائل کیا ہے, میں اس کو تو کچھ نہیں نہ کہہ سکتا. میں کہہ دوں کہ تھکا ہوا ہے, لیکن بات تو بچوں کی ہو رہی ہے, اس کو بڑوں پر تو نہ اپنا سکتا. بات تو بچوں کی ہو رہی ہے. میں بیٹے اس لیے بیان کر رہا ہوں, مجھے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ میرے نبی کو ہے, مسئلہ سسٹم کا ہے. میری طرف سے سارے بچے آ جائیں, مجھے کیا لینا تیرے.
میں نے تو آگے بتایا تھا کہ ایک جگہ پر پروگرام تھا تو بچے ہی بچے بچے ہی بچے بچے ہی بچے. میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کھانا تیار ہے؟ کہتے کھانا تیار ہے. میں نے کہا کھول دو. کھول دیا. سارے بچے کھانا کھا کے چلے گئے, 5-10 بندے رہ گئے. میں نے ان کو بیان کیا. اب یار ظلم نہیں ہے, بچوں کو کیوں بٹھایا ہوا کھانے کے لیے؟ وہ جو سیکھنے کے لیے بیٹے نہیں آتا اس کو نہیں لانا چاہیے. پرابلم ہے کہ ہم بچوں کو لا رہے, بچہ سیکھنا نہیں چاہتا. آپ کہیں گے آہستہ آہستہ رنگ چڑھے گا, لیکن میں کیا کروں, شریعت کہہ رہی ہے, شریعت کہہ رہی ہے کہ بھائی اس طرح ہونا چاہیے, میں کیا کروں؟ اب آپ کی بات سنوں, آپ کے بچے تو مجھے بھی محبت ہے, میں بھی تو کہہ رہا ہوں جب بچوں کا ٹاپک چھڑے گا تو بچوں کو ہی بتایا جائے گا کہ بچے کب لانے ہیں. اب وہ 2 بچے پیچھے جرانے نبھا رہے ہیں. ایک میرا نواسا ہے, اس کا کزن ہے, کیونکہ وہ بچے آئے اس لیے ہیں, ملاقات ہو گئی, اب وہ میرے ہی ہیں, کیا کروں, وہ جرانے نبھا رہے ہیں آپس میں. تو میں کیا سمجھا رہا ہوں, بچہ وہی آئے گا جو سیکھنے کے لیے اسے تیار کر کے پریپیئر کر کے لائیں, اور پریپیئر کرنے کے بعد اس کے بعد سنیں کیا کہا تھا جمعے میں. تو انہوں نے پتا ہے تو پھر کی کرے گا. وہ ابے نے پوچھے ابو کی کیا سی, تو ابے نے بھی نہ پتا ہے کہ کی کیا سی, سائیاں نے وڈیاں نے کی کیا سی, تو پھر بچہ کہاں جائے گا؟ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ آپ سارے بچے ہیں کہ جوان دین پر چلنے والے ہیں, سسٹم کو سمجھنے والے ہیں کہ سسٹم کو بگاڑنے والے ہیں. جب تک سسٹم سمجھ میں نہیں آئے گا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو حضور نے ارشاد فرمایا ہے مسجد کو بچوں سے, پاگلوں سے, جانوروں سے دور رکھو, میرے نبی نے فرمایا ہے. اب بچے کون سے بتا دیا, پیشاب پخانہ کرنے والے بچے چاہے ڈائپر لگا کر بھی آ جائیں مسجد میں لانا حرام ہے. کھیل کود کرنے والے بچے مسجد میں لانا حرام ہے. جو بچے گھر میں سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں ان کو لانا ٹھیک ہے. جو بلوغت کے قریب ہیں, بچہ 8 سال کا ہو جائے, نماز جانتا ہے, سب میں پہلی کھڑے ہو, کوئی مسئلہ نہیں, نماز جانتا ہے پہلی سب میں کھڑا ہو, اسے امام تو نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ میں نے بتا دیا ہے امام بالغ بنے گا, نابالغ بچہ امام نہیں بنے گا, جماعت ہی نہیں ہوگی, جماعت ہی نہیں ہوگی, نماز ہی نہیں ہوگی. اب ایک بندہ اس کی دادو فوت ہوگی, اس کی دادی اماں فوت ہوگی, اس نے مجھے فون کیا کہنے میں اپنے دادو کا جنازہ پڑھانا چاہتا ہوں. اس نے مجھے سنایا, میں کہا ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. اچھا مجھ سے پوچھتا ہے یہ جو اللہ اکبر کہنا ہے اس کے بعد ہاتھ اٹھانے کہ نہیں اٹھانے؟ ایک اللہ اکبر کہتے ہیں نا جنازہ, اور پڑھے جنازہ, ایک اللہ اکبر پڑھتے نا اس کے بعد ہاتھ باندھ لیتے, کہنا ہوتے پتہ ہر تکبیر واسطے اٹھانے نہیں اٹھانے. اب پڑھانا اس نے جنازہ ہے, ٹھیک ہے, اب وہ تیاری کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے میں اصول سکھاتا ہوں, لیکن اصول بھی تب کام آئیں گے جب وہ بار بار استعمال ہوں گے. اصول یہ ہے, اصول سمجھ لیں گے نا. جس تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد کچھ پڑھنا ہوتا ہے اس میں ہاتھ نہیں اٹھاتے. آپ پہلی دفعہ اٹھایا جنازے میں اللہ اکبر سبحانک اللہ پڑھ لی, اللہ اکبر, دوسری تکبیر پڑھنا ہے نا, کچھ ہاتھ نہیں اٹھانے, درود پاک پڑھنا ہے, ہاتھ نہیں اٹھانے. تیسری تکبیر اللہ اکبر پڑھنا ہے نا, اللہم اغفر لی حینا و میتنا, ہاتھ نہیں اٹھانے. چوتھی تکبیر کے بعد سلام کرنا ہے, اس لیے ہاتھ. اب ہاتھ کب اٹھے؟ پہلی دفعہ جنازے میں پہلی دفعہ ہاتھ اٹھے, اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھے, کیونکہ کچھ نہ کچھ ہر تکبیر کے بعد پڑھنا تھا. اب اس کے الٹ سمجھے, آپ عید کی نماز پڑھتے نا 6 تکبیریں واجب, آپ کہتے ہیں اللہ اکبر پڑھنا تھا نا سبحانک اللہ, تو آپ نے کیا کیا, ہاتھ باندھ دیے. اس کے بعد آیا 3 دفعہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, آپ نے ہاتھ گرا دیے, اللہ اکبر, آپ نے ہاتھ گرا دیے, اللہ اکبر, پھر پڑھنا تھا ہاتھ باندھ لی. جس تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہوتا ہے اس میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں, ورنہ ہاتھ کھولے جاتے ہیں. اب پھر اصول سمجھ لیں. اصول میں نے کیا بتایا, نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے بعد اللہ اکبر کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھنا ہوتا ہے, وہاں پر ہاتھ باندھے جائیں گے, گرائے نہیں جائیں گے.
اٹھائے نہیں جائیں گے، کیونکہ پڑھنا ہے۔ اور جس تکبیر کے بعد، جیسے نماز عیدین میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں، ان میں ہاتھ جب اٹھایا سبحانک اللہ پڑھنے کے لیے تو ہاتھ باندھ لیے، باقی تکبیروں میں نہیں۔ کیوں؟ پڑھنا کچھ نہیں۔ اصول سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اصول سمجھ میں آ جائے۔ اب آپ نے جہاں پر بھی اصول لاگو کرنا ہے، آپ کو خود معلوم ہوگا کہ میں نے کیا کہا، کیا سمجھایا۔ نماز جنازہ میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ کب اٹھائیں گے؟ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اب چوتھی تکبیر ہو گئی، اللہ اکبر کہہ دیا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ وہ تو میں نے آگے پہلے کہا کہ جس نے 4 تکبیریں امام کے پیچھے نہیں پڑھی اس کا جنازہ ہی نہیں ہوا، ثواب ہی نہیں ملا، کیونکہ 4 تکبیریں امام پر بھی ہیں، عوام پر بھی۔ جنہوں نے 4 تکبیریں اپنے باپ کے جنازے پر نہیں پڑھی، انہوں نے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ غور و فکر کر لیں میری بات پر، زیادہ تھوڑا سخت کے لفظ بولے نا کہ 4 تکبیریں اگر جس نے اپنے باپ کے جنازے پر نہیں پڑھی، سبحانک اللہ پڑھ لی، درود پاک پڑھ لی، دعا پڑھ لی، لیکن اپنے باپ کے جنازے پر امام کے پیچھے 4 تکبیریں جس نے نہیں پڑھی اس نے، کیونکہ 4 تکبیریں شرط میں شامل تھی، فرض میں شامل تھی، تو نے پڑھی نہیں ہے۔ امام نے کہا اللہ اکبر، تو نے رٹا رٹایا وہی کہہ دیا سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک، پڑھ دیا، تو نے جنازہ نہیں پڑھا۔ اس لیے 4 تکبیریں کہنا جو ہے یہ شرط ہے۔ 4 تکبیریں جس میں ہاتھ باندھ لیے جائیں وہ کون سے ہوں گے؟ جہاں کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہاں پر ہاتھ باندھے جاتے ہیں، اور جہاں پر کچھ پڑھنا نہیں وہاں پر ہاتھ کھولے جاتے ہیں، چھوڑے جاتے ہیں۔ جب آپ نے چوتھی تکبیر امام نے کہہ دی، آپ نے اللہ اکبر ساتھ میں کہہ دیا، اب امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ ایک ہاتھ نیچے کرتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دوسرا ہاتھ نیچے کرتے ہیں۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا ایسا کرنے کے لیے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ذرا منطقی انداز میں۔ جب آپ اتحیات میں ہوتے ہیں، ہاتھ کھلے ہوتے ہیں نا، ہاتھ باندھے نہیں ہوتے اتحیات میں، جب آپ سلام پھیرتے ہیں پھر کہتے ہیں السلام علیکم، السلام، ہاتھ کھلے ہیں۔ جب امام نے کہنا ہے نماز جنازہ کے وقت جب کہنا تو آپ نے ہاتھ نیچے کر دینا، ہاتھ کھول دینے ہیں۔ امام نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا السلام علیکم، ہاتھ کھلے ہوئے سلام کرنے ہیں۔ ایک ہاتھ تے دوسرے ہاتھ کا کوئی کنسیپٹ نہیں، اور آپ دیکھیں گے لاکھوں یہی کر رہے ہیں، کہیں پر بھی انہوں منطق سمجھ نہیں آتی میری کی کرا، ان کو سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے دونوں ہاتھ کھلے ہونے چاہیے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے کام کرنا ہے، اس لحاظ سے ہم نے کام کرنا ہے۔ تو بچے مسجد میں نہیں آئیں گے۔ کون سے بچے؟ شور شرابہ کرنے والے، بھاگنے والے بچے مسجد میں نہیں آئیں گے۔ بچہ مسجد میں ڈائپر لگا کر بھی نہیں آئے گا۔ وہ بچہ مسجد میں آئے گا جو سیکھا سکھایا ہوگا ماں باپ سے، نماز کا طریقہ پڑھ سکتا ہو، اور اگر نماز آتی ہو، بچہ 8 سال کا 7 سال کا بھی ہو، پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، اسے کوئی روکے گا نہیں۔ اس کی نماز سن لیں، نماز آتی ہے کہتے ہیں ہاں سنائیں، نماز سن لیں، اسے کھڑا کرے پہلی صف میں، اسے پیچھے نہ کرے، کیونکہ اس کو پیچھے کرنا جرم ہے۔ تجھے آتی نہیں، اسے تو آتی ہے، اسے تو کھڑا ہونے دے، اسے آتی ہے اسے کھڑا ہونے دے۔ جس کو آتی ہے اس کو انعام ہے کہ پہلی صف میں کھڑا ہو، نبی کریم کے ساتھ کھڑا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا گل کرنے کا مقصد کی ہے کہ اسے نماز آتی ہے، پیچھے کھڑا ہو، اور حضور نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ عقل مند لوگ کھڑے ہوں، کیونکہ بیٹے سکھانا بھی مقصود ہوتا ہے نا۔ اگر نماز سکھائیں گے نہیں تو کیسے؟ اگر ہم بات نہیں کریں گے تو کیسے؟